اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھجوایا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور عام طور پہ یہ ہے کہ ہم یہ سوال نہیں پوچھا جاتا عام طور پہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبروں کا سلسلہ قائم تو کیا ہے نا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور پہلا انسان جو تھا وہ پہلا پیغمبر تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ کافی بڑی تعداد ہے، لیکن آپ اس بات پہ بھی سوچیں کہ ہم نے کبھی یہ سوال نہیں کیا ہے کسی سے کہ پیغمبر آتے کیوں ہیں، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کیوں بھجواتا ہے۔ یہ کبھی سوال آپ سے نہیں کیا۔ یہ تو پوچھا ہوگا کہ یار ہم نے کچھ کام شروع کرنا ہے، کوئی رائے دو، کوئی مشورہ دو، کیا کام شروع کریں۔ بچہ جو ہے وہ والدین سوچتے ہیں کہ بھئی اس کو پڑھانا ہے، اور والدین اس کے مستقبل کا ایک نقشہ بنا لیتے ہیں نا اپنے ذہن میں کہ یہ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ ہر بچے سے آپ پوچھیں کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو کہے گا، یا میں نے فوجی بننا ہے، یا یہ بننا ہے، یا وہ بننا ہے نا، اس طریقے سے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہے جو غافل معاشرہ ہے۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کریں نا۔ غافل یعنی آپ اپنی ضرورت سے غافل ہیں اور آپ اور مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، تو یہ تو غافل معاشرہ ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، اپنا گھر یعنی بال بچوں کو لے کے ایک ملک ہجرت کر رہے ہیں، کسی بھی ملک جا رہے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، فیملی سمیت چلے جاتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو آپ جہاں جا رہے ہیں تو اس کی متعلق نہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی میں نے جانا کہاں ہے، اور یعنی جہاں آپ جا رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ معلومات نہیں حاصل کرتے۔ مطلب کینیڈا جا رہے ہیں، نہ وہاں کا موسم پوچھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ بنا لیا کہ کینیڈا جانا ہے۔ اب کینیڈا جانا ہے، آیا آپ جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ میری عمر کے لوگوں کو تو 64 سال کے لوگوں کو تو ویسے بھی میرے خیال سے وہ نہیں لیتے۔ ویسے ایک بات کرو، کیونکہ یہ تو کام کے نہیں ہے، وہاں تو آپ ضرورت ہے کچھ اگر ہے بھی، لیکن چلیں لگا لیں کہ آپ نے جانا ہے کینیڈا۔ آپ یہ نہیں کر رہے کہ میں اس کے لیے اہل ہوں کہ نہیں، میں اس ملک کی جو شرائط اترتی ہیں یا جو شرائط درکار ہیں، میں لوگ تو سوچتے ہیں نا، اور ان کے اپنے وہ ہیں کیٹیگریز ہیں، اور یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، بس جانا ہے کینیڈا۔ اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا قانون ہے بہت سخت، اور کوئی بھی غیر قانونی اب آپ غیر قانونی طور پہ جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پروگرام بنا لیا بچوں کو لے کے، چلو آپ کا ویزا بھی نہیں لگا، کسی طریقے سے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، ایک مثال قائم کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے کینیڈا کی فلائٹ آپ نے پکڑ لی، اور اب وہاں جو ہے نہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، تو وہاں آپ کا استقبال کریں گے وہاں کے پولیس والے، اور آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا وہاں جانے کا، کوئی ریگولر طریقہ، کوئی اپلائی، کوئی پاسپورٹ، کوئی غیر قانونی طریقے سے ہو گیا۔ چلو ایسا مشکل ہے غیر قانونی طریقے سے، ویسے تو لوگ جاتے ہیں نا ایسے غیر قانونی، ادھر ادھر پورٹ، کشتیوں میں وغیرہ، نہیں آپ بائی پلین گئے، چلے گئے، چلو، لیکن وہاں آپ کی مہمان نوازی ہوگی جیل میں۔ دکھاؤ بھائی پاسپورٹ، کیا آپ کی اہلیت کیا ہے، کیسے آئے ہو، کیا
تو وہاں جیل میں آپ کو بند کر دیا جائے گا اور وہاں آپ کو آزاد چھوڑا ہی نہیں جائے گا. آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے, ویزے کی بات تو الگ ہے, پاسپورٹ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے آپ کا, تو ظاہر ہے کہ وہ سوچیں گے بھئی یہ کون سی دہشت گرد آ گیا, کیا پلان ہے اس کا. تو وہاں جو ہے پھر تو اسی طرح دیکھیں ہمارا سفر ہے آخرت کا. ہم مسافر ہیں دنیا میں, ایک سفر ہے ہمارا, وہ جاری و ساری ہے, اور ہم مسافر ہیں آخرت کے. ہم نے ایک دن ایسا ہوگا کہ یوم حشر کا دن ہوگا, اور وہاں سب لوگ یوم یقوم الناس لرب العالمین, سب لوگ جو ہے رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے. وہاں اب دنیا کیا ہے, دنیا وہاں استقبال کن لوگوں کا ہوگا؟ استقبال کون سے لوگوں کو ویلکم کیا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے وہاں کے لیے تیاری کی ہو, پاسپورٹ بنایا ہو, ایمان, عمل صالح, ویزا لگا لیا, پھر اس کے لیے کوشش کی, اپنے آپ کو اہل بنا لیا, تو وہاں ان کو ویلکم, سرگرم ان کا پرجوش استقبال ہوگا. حتی اذا جاؤوها وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. متقیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, وہ حال بیان کیا اللہ تعالیٰ, وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ استقبال ہوگا کہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے, سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها, یہ پوری ہو سکتا ہے مجھے کچھ آیات میں وہ ہو الفاظ میں, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہاں جو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھئی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, آ جاؤ جی, بس آپ ہی کے لیے جنت بنی ہے. جنت تو آپ ہی کے لیے بنی ہے, اعدت للمتقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب متقی لوگ جائیں گے تو وہاں ان کا استقبال ہوگا, جنہوں نے تیاری کی ہوگی وہاں کی, جنہوں نے اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا لیا ہوگا, وہاں ان کی پرجوش استقبال ہوگا. اور پھر رب کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم, رب کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی. تو یہ تمام جو ہے معمولات, اور پھر جو ہے دستخوان بچ جائیں گے, اور سب سے پہلی جو ہے خوراک جنتیوں کی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ مچھلیوں کی کلیجی. اب وہ جنت کی جو مچھلیاں ہیں یا جو بھی ان کی کلیجی ہے, لیکن یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے یا اس طرح کا ہے, کچھ کسی کو یاد ہے کچھ یہ بارہ, تو وہ پہلی خوراک کا بھی حدیث میں مضمون ہے کہ یہ خوراک ہوگی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا یہ سفر ہے, یہ سفر کا اختتام عنقریب ہونے والا ہے, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کب چلا جاؤں گا. پتہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے. سر میں درد ہوا, پیٹ میں درد ہوا, سینے میں درد ہوا, تو بس وہ کہتے ہیں ہم نے ایمبولینس میں ڈالا اور راستے میں اس کا دم نکل گیا تھا. اسپتال جاتے ہوئے دم نکل گیا, ایسی خبریں سنتے ہیں آپ, دم نکل گیا اس کو, کچھ بھی ہو گیا. یہاں ایک آدمی, ادھر ہی کی بات ہے, کافی عرصہ ہو گیا, مکان بنوا رہا تھا بڑے شوق سے, مزدور وغیرہ یہ وہ, ظاہر ہے کہ جو دلچسپی لیتے ہیں پھر کہ بھئی یہ مزدوروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ وہ ان کے لیے چائے پانی. تو وہاں اوپر وہ دیوار بن رہی تھی, نیچے یہ کھڑا ہوا تھا, یہ میرے اپنے وہ آدمی بھی جانتا ہوں میں, تو نیچے وہ کھڑا ہوا تھا, تو اوپر سے وہ اینٹ لگا رہا تھا راج, تو ایک آدھی اینٹ جو ہے وہ نیچے گر گئی اور اس کے سر پہ لگی, اور وہیں اس نے دم توڑ دیا.
یہ میرے اپنے مطلب آپ لوگوں کو جان جائیں گے، بہرحال مجھے وہ مقصود نہیں ہے اس کا نام بتاؤں یا جو بھی ہے، تو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہم نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھجوایا کیوں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم نہیں پوچھتے، اور کیوں نہیں پوچھتے یہ بات بھی ذرا سوچیں نا، پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہاں جانا ہے ہم نے۔ ہاں مرنے پہ یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، نہ دوزخ جو بیان کی جا رہی ہے اس سے بچنے کی نہ کوئی تیاری ہے، نہ جنت جانے کی کوئی تیاری ہے۔ آپ دیکھ لیں ساری فکریں جو ہیں ہماری ساری ظاہر کی ہیں، ساری فکریں ظاہر کی ہیں۔ آخرت کے بارے میں ہم سن تو لیتے ہیں، چلو ایک محفل میں بیٹھ جائیں سن لیں، اور پھر جب اٹھ جائیں تو بس یار ڈیر بیان دا سے منگ چرتا اور ادھر لیا ڈونا ہے، ہم نے تو ایسا سنا ہی نہیں ہے کبھی، بس ڈیر خوب مقرر، واہ 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 سبحان اللہ اور الحمدللہ، چلو جی اپنے راستہ لو۔ تو بہرحال یہ دیکھیں سوچنے کی باتیں ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم